بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رضا میکل، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ اہم اپڈیٹس عمران ریاض خان سے۔ دیکھیں، مجھے عدالت بلائے گی تو میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ ہے، انصاف دینے کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ میں قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار تھا، میں وہاں جا کر سچ بولنے کے لیے تیار تھا۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب آج بلائیں گے، کل آؤں گا، جلدی آؤں گا انشاءاللہ۔ جتنا ٹائم مجھے پہنچنے میں لگے گا بس اتنا ٹائم ہی لگے گا مجھے، اور میں پہنچوں گا انشاءاللہ اسلام آباد، ان کی عدالت میں آ کر کھڑا ہوں گا۔ اور اگر عدالت میں نہیں پہنچ پایا کسی وجہ سے، یا مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، تو میں آن لائن آ جاؤں گا جیسے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ لیکن میں پہنچ جاؤں گا، میں دور نہیں ہوں، اسلام آباد سپریم کورٹ میں سے دور نہیں ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، ود ان اے ڈے پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ جب بھی جسٹس یحییٰ افریدی بلائیں گے اور وہ بلا کر پوچھیں گے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے تو میں ضرور آؤں گا، اور جو میرا ان پٹ ہے میں دوں گا۔ ہمارا ملک اگر ان چیزوں سے پاک ہو سکتا ہے تو اس سے اچھی اور کون سی بات ہے؟ آپ نے انتظار پر جوتا کی ویڈیو دیکھی ہے؟ کیا بطور ایک پاکستانی آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا دل پھٹ نہیں جاتا اس کو دیکھ کے؟ یار، اس کے ماں باپ، اس کی والدہ ہوگی، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، آپ کیا دکھا رہے ہیں انہیں؟ اس خاندان کے جتنے بچے ہیں آپ انہیں کیا دکھا رہے ہیں؟ وہ سرگودا کے رہنے والے ہیں، ان کے خاندان کو، ان کی فیملی کو آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا انہیں آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ ایک ایک بچہ پاکستان کا جانتا ہے کہ انتظار پنجوتا کے ساتھ کیا ہوا۔ سب کو پتا ہے کہ اس کو کون اٹھا کے، ریاستی ادارے اٹھا کر لے کر گئے تھے، جو مجھے لے گئے تھے، جو سمیع ابراہیم صاحب کو لے گئے تھے وہی اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ جنہوں نے اس کے اوپر ٹارچر کیا تھا جمیل فاروقی کے اوپر، وہی اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ جو اسد طور کو ہراساں کرنے کے لیے آتے تھے وہی اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ جنہوں نے مطیع اللہ جان کو 5-6 گھنٹے اغوا کر کے مارا وہی اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ جنہوں نے اس سے پہلے عمر چیمہ کو اور بہت سارے اور صحافیوں کو مارا وہ وہی اٹھا کر لے کر گئے ہیں نا، اور کون اٹھاتا ہے اس ملک کے اندر؟ تو انتظار پنجوتا کی فیملی کو یا پورے پاکستان کے لوگوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نفرت سمیٹ رہی ہے۔ اس سلسلے کو اگر ختم کرنا ہے تو سیاستدان، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اس معاملے کو نمٹا سکتے ہیں اور اس نفرت کے سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، آئین میں ایسی چیزوں کی گنجائش نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی آئین سازی کریں، قانون سازی کریں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں نا، کون سے قانون کی شک ہے جو ایک بندے کو جبری طور پہ لاپتہ کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ بتائیں نا، آئین اور قانون اور وہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے، کیا ضرورت ہے بھائی؟ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بندہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیا جائے؟ کہاں لکھا ہے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو اس کے ساتھ یہ نہیں کیا جائے گا جو انتظار حسین پنجوتا صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وہ جا کر جو قاضی صاحب بنا کر گئے ہیں مقبرہ انسانی حقوق کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، اس پہ جا کے پڑھ لیں، اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیا وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں؟ صرف دیواروں پہ لکھنے سے انصاف نہیں ملتا، انصاف جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ ریاست کو ماں کے جیسا ہونا چاہیے، لیکن کل ہم نے ریاست کو ایک ڈریکولا کی طرح دیکھا ہے جو اپنے بچے کھا رہی ہے۔ لیکن یہ کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا جب لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں نا تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ملک میں جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں ان کے ایسٹس کہاں ہیں؟ پاکستان سے باہر ہے۔ آپ کا جو آدمی بھی ریٹائر ہوتا ہے کسی سرکاری عہدے سے، وہ کہاں جاتا ہے؟ پاکستان سے باہر جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ملک رہنے کے لیے سیف نہیں ہے اور ہمیں سیف ملکوں کی طرف جانا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ 24 گھنٹے پاکستان نہیں رک سکے، فوری طور پہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب جیسے پاکستان سے گئے، ابھی مریم کا علاج جا کے جو ہے وہ برطانیہ میں ہوگا۔ تو جب آپ کی ساری پولیٹیکل ایلیٹ اور آپ کی جو اشرافیہ ہے وہ یہ پیغام دے رہی ہے آپ کے ملک کے رہنے والے لوگوں کو، نوجوانوں کو، کہ دس کنٹری از ناٹ سیف، پاکستان سیف نہیں ہے، ہم نے خود بھی اپنا بندوبست باہر کیا ہوا ہے، تو پھر وہ نوجوان اس کو فالو کرتے ہیں اور وہ اپنا بندوبست باہر کرتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب آپ انتظار پنجوتا کی تصویر دکھائیں گے لوگوں کو اور اس طرح کی ویڈیو آپ جاری کریں گے تو انتظار پنجوتا جو ہے وہ ایک عام پاکستانی کی نسبت زیادہ انفلوئنشل آدمی ہے، وہ زیادہ محفوظ تصور کیا جانا چاہیے۔ وہ قانون کی جنگ لڑتا ہے، عدالتوں میں روزانہ جاتا ہے، وہ ایک مضبوط آدمی ہے، پاکستان کی ایک توانا آواز ہے۔ اگر انتظار پنجوتا کے ساتھ پاکستان یہ کر سکتا ہے یا پاکستان میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان کا ہر نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہے۔ اگر اس کی اپنی ایک آزاد سوچ ہے تو پھر وہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہے۔ نارملی جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا باشعور لوگ ہوتے ہیں یا ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ایکچولی وہ ٹیلنٹ کا لفظ یوز کیا تھا جس رپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹیلنٹڈ لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں وہ باشعور ہوتے ہیں،
اور وہ آزاد ذہن کے مالک ہوتے ہیں. تو جو آزاد ذہن کا آدمی ہوگا اس کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی آزادی خطرے میں، اور اگر وہ اپنی آزادی یا آزاد سوچ کی عکاسی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو انتظار حسین پنجوٹھا بنا دیا جائے گا. جب یہ چیزیں تباتر کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی ہے یا پاکستان کے اندر رہنا چاہتا ہے یا پاکستان کے اندر جینا مرنا کی بات کرتا ہے، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کا خاندان پورا جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو تکلیف پہ تکلیف دے رہے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں نوجوان دیکھتے ہیں تو ان کے اندر مایوسی بڑھتی ہے. اور اپنی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے نا لوگوں کی. پاکستان میں اپرچونٹیز ختم کر رہے ہیں، عوام نے مینڈیٹ دیا کسی اور کو، حکومت کوئی اور آ کر بیٹھ گئی ہے. اب اس وجہ سے عوام کا ٹرسٹ نہیں ہے، نہ پاکستانی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، نہ اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، نہ غیر ملکی پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو جب پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو آپ کے مواقع کم ہو جاتے ہیں، پھر لوگ مواقعوں کی تلاش میں، نوکریوں کی تلاش میں بھی بیرون ملک جاتے ہیں. اب ان سارے فیکٹر کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو ہر آدمی اپنے اپنے ریزن کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنا انالیسس کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے پاکستان چھوڑ کر جانا ہے. نادرا کے اوپر آپ کو پتا ہے کتنا لوڈ ہے، دڑا دڑ لوگ اپنے پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، جتنی ایمبیسیز ہیں ان کے باہر رش لگا ہوا ہوتا ہے. لوگ امیگریشن لینا چاہتے ہیں، لوگ ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں، لوگ ویزا لینا چاہتے ہیں، پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں. بہت سارے ملک ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کرائٹیریا ہی بہت سخت کر دیا ہے. اب یہ تو آپ نے وہ لوگ بتائے جو بڑے ہنرمند لوگ ہیں، جو تعداد ابھی لکھی ہوئی ہے یہ تو ہنرمند لوگوں کی ہے نا، جو پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، جن کے پاس اپنا ہنر ہے، اسکل ہے، یہ وہ لوگ ہیں. ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی لیبر کلاس پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہی ہے ان میں بھی آپ کے ماہر کاریگر موجود ہیں اور وہ بھی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں. اب یہ جو مڈل کلاس ہے یہ کسی ملک کا پہیہ چلانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایسے لوگوں کا پاکستان کو چھوڑ کر جانا یہ مایوسی کا نیکسٹ لیول ہے جو اس ملک میں اس وقت پھیلایا گیا ہے. میرے خیال میں آگے بڑھنے کا رستہ صرف جمہوریت ہے، آگے بڑھنے کا رستہ رول آف لا ہے، آگے بڑھنے کا رستہ جو ہے وہ یہ بدلے کی سیاست اور ان چیزوں کو ختم کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر سے رول ختم کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آئین اور قانون اور وہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بندہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیا جائے؟ کہاں لکھا ہے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو اس کے ساتھ یہ نہیں کیا جائے گا جو انتظار حسین پنجوٹھا صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے. وہ جا کر جو قاضی صاحب بنا کر گئے ہیں مقبرہ انسانی حقوق کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، اس پہ جا کے پڑھ دیں، اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیا وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں؟ صرف دیواروں پہ لکھنے سے انصاف نہیں ملتا، انصاف جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. ریاست کو ماں کے جیسا ہونا چاہیے، لیکن کل ہم نے ریاست کو ایک ڈریکولا کی طرح دیکھا ہے جو اپنے بچے کھا رہی ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.